سوال تو پھر یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اگر یہ پاکستان کرواتا ہے تو بھیا بتائیں نا پھر نیکسٹ کیا کرنا ہے. مراد جمالی ہیں، وہاں دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے جمعیت علماء اسلام JUI کے مقامی رہنما مولوی عبد الرحمان ساسولی ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ظاہر ہے وہاں پر جو لوگ تھے جب یہ فائرنگ ہوئی اور جب یہ سارا دہشت گردی کا معاملہ ہوا تو اور لوگ بھی اس کی زد میں آئے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے بلوچستان کے اندر اوور آل اس عید کے اوپر چل رہی ہے. سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ بہت ہی دگرگوں ہیں. پھر عید کے موقع پر جو ہمارے پاس افسوسناک خبریں بلوچستان سے ہیں، ہرنائی ڈسٹرکٹ جو بلوچستان کا ہے وہاں پر جو ملیٹنٹس ہیں، دہشت گرد ہیں، انہوں نے فائرنگ کی ہے ڈفرنٹ چیک پوسٹوں پر اور ڈفرنٹ علاقوں میں، اور وہاں پر انہوں نے کم از کم 4 سویلینز جو ہیں ان کو شہید کر دیا ہے اور متعدد لوگوں کو زخمی کیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ وقار خان ایک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جس میں دکھا رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو انتہا پسند ہیں انہوں نے عید کے موقع پر بھی فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے. پچھلے 3 دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا کوئی والی وارث نظر نہیں آ رہا. اتنی زیادہ فوج تعینات ہونے کے باوجود اتنی بے بسی کیوں ہے؟ وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس قدر معاملات جو ہے وہ بلوچستان کے اندر کیوں خراب ہیں، اور وہ بھی عید کے موقع پر جب پوری دنیا کے اندر ایسے خاص موقعوں کے اوپر سیکیورٹی جو ہے وہ زیادہ سخت کی جاتی ہے. ابھی پرسوں یا ترسوں کی بات آپ کو یاد ہے کہ کوئٹہ کے اندر جو ٹرین کے اوپر حملہ کیا گیا اور ہمارے فوجی اہلکاروں کو شہید کیا گیا، ان کی جو بوگیاں تھیں، جو اصل میں ایک نیا ارینجمنٹ کیا گیا تھا اپنی طرف سے کہ ان بوگیوں کو کینٹ سے ان کو بٹھا کر پھر جو مین سٹیشن تھا وہاں پر لا کے انہیں مین ٹرین کے ساتھ جوڑنا تھا، انہوں نے ان بوگیوں کو مین ٹرین سے جڑنے سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیا. ظاہر ہے انٹیلیجنس فیلئر ہے. اگلی صورتحال، دن تو عید کا ہے لیکن صورتحال خراب ہو گئی ہے خواجہ محمد آصف صاحب کے لیے. لنڈسے گراہم ایک سینیٹر ہیں، صدر ٹرمپ کے بہت قریب ہیں، سینئر سینیٹر ہیں اور اسرائیل کے بھی بہت قریب ہیں. انہوں نے اب تقریباً گلے سے پکڑ لیا ہے خواجہ محمد آصف کو اور ہلنے نہیں دے رہے. خواجہ آصف صاحب نے، یاد کیجئے، اب سے چند دن پہلے رات کو جب وہ شربت بکثرت پی لیتے ہیں، روح افزا وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ رات میں بہکے ٹویٹ کرتے ہیں. رات میں وہ ہمیشہ ایسے ٹویٹ کریں گے کہ فلسطین کی آزادی کے حق میں باتیں کریں گے، اسرائیل کی مذمت کریں گے، پھر کہیں گے مسلمانوں کو اور کرنا چاہیے، اور دن میں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اکثر اپنے ٹویٹ جو ہیں رات کو کیے ہوئے ٹویٹ وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ایسے ہی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا فلسطین کے بارے میں، اگلے دن صبح انہوں نے دن میں وہ ڈیلیٹ. لنڈسے گراہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب سچ نہیں لیکن ماضی میں تو آپ نے ٹویٹ کیا تھا جو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان ثالث بنا ہوا ہے تو ان کی ثالثی جو ہے اس سے زیادہ پرابلمٹک ان کا بیہیویئر ہے اور ان کی اسرائیل کے ساتھ جو نفرت ہے اور ان کا ٹریک ریکارڈ. کوئی نکلتا ہے انون گن مین اور اس کے بعد اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں بھارت میں ٹیرر اٹیک میں جن کے نام جڑے ہوتے ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے یہ ماسٹر مائنڈ ہے یا انوالو رہے ہیں یا ان کا کوئی نہ کوئی حصہ رہا ہے، وہ جی مارے جا رہے ہیں اور بار بار یہی نیوز آ رہی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایک بھی جو ہے وہ کلر یا نون گن مین جس کو کہا جاتا ہے اس کو نہ تو گورنمنٹ پکڑ پائی ہے اور نہ ہی پاکستان انٹیلیجنس کے پاس ان کی کوئی خبر ہے. کون تھا، کہاں سے آیا، گولی ماری، کیا کیا، اس کے بعد غائب ہو گیا. اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ مسلسل نیوز کا حصہ بنتی ہیں، لیکن وہ بھی انڈین نیوز کا حصہ بنتی ہیں. پاکستان میں تو خیر اس بات کی سوشل میڈیا کی حد تک ہی رہتی ہے، مین اسٹریم میڈیا پر تو بتایا بھی نہیں جاتا کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کو کس نے مارا اور کیا ہوا. بہرحال یہ آدمی جو ہے یہ بھی کہا یہی جاتا ہے کہ یہ پلوامہ ٹیرر اٹیک میں انوالو رہا ہے، اس کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے. اب پاکستان اگر اس طرح کے لوگوں کے اوپر خود ہی کارروائی کر لے تو میں تو یہی کہوں گی کہ اس سے اچھی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جو لوگ آپ کی کنٹری میں اس طرح کا نقصان کسی دوسری کنٹری میں جا کر کرتے ہیں، چاہے اپنی ہی کنٹری میں کرتے ہیں، ان کے اوپر بہت ہی سختی کے ساتھ اگر ایکشن ہوگا تو اس میں فائدہ پاکستان کا زیادہ ہے، بھارت کا کم ہے. کیونکہ ظاہر ہے اب یہی لوگ جب پاکستان میں بھی ٹیرر اٹیکس کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو اس میں پاکستان کو جس طرح کا نقصان ہوتا ہے وہ سبھی کے سامنے ہے. لیکن ابھی تک بہرحال ان کو اس طرح کی کوئی خبر یا کوئی بات باہر لیک نہیں کی گئی ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ آخر یہ انون گن مین کہاں سے آتے ہیں اور کہاں کو چلے جاتے ہیں. کئی بار ہمارے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں اور دوسرے لوگ جو منسٹرز وغیرہ ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی یہ سب کچھ بھارت کروا رہا ہے، بھارت سے آتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو
ہمارے یہاں جو ماسٹر مائنڈ جنہیں کہا جاتا ہے یا ٹیررسٹ کہا جاتا ہے یا کیلیجن مول رتن اور جو کچھ بھی کہیے ان کو کہا جاتا ہے جی وہ بھارت سے آتے ہیں کلرز اور یا نون گن مین اور ان لوگوں کو مار کے نکل جاتا ہے. تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ کیا اتنا آسان ہے بھارت سے یہاں پر آ جانا؟ کیا واقعی میں ہمارے بارڈرز جو ہیں وہ ایسے کھلے پڑے ہیں کہ کوئی بھی آئے گا اور بجرنگی بھائی جان کی طرح ان کو ٹپکا کے نکل جائے گا؟ کیا اس طرح کا ماحول یہاں پہ بنا ہوا ہے؟ تو پھر یقیناً سوچنے کی بات ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر تو جتنے بھی لوگ یہاں پر ایسے موجود ہیں چاہے وہ حافظ سعید ہو چاہے